الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان خسف ومسخ إذا ظهرت المعاصي والقينات واستحلت الخمر. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ مسلمہ کے بعد سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ صحیح الجامع الصغیر کی ایک روایت پڑھی گئی ہے، جس کے حوالے سے مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ گانا بجانا اسلام میں سخت حرام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سماج میں، بلکہ ہر سماج میں یہ برائی بڑی تیزی سے پائی جا رہی ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ لوگ گانے بجانے کے دل دادا ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، یعنی انسان اس قدر بے حیا ہو گیا ہے، انسان اس قدر بے غیرت بن گیا ہے کہ جس چیز سے شریعت نے سختی سے منع کیا تھا، جس چیز سے اسلام نے منع فرمایا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا تھا، جس گناہ سے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب کی دھمکی دی تھی، اس گناہ کو ہم نے اور آپ سارے لوگوں نے، بلکہ اکثر لوگوں نے اس کو بہت ہلکا سمجھا ہے۔ بلکہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے یہاں تصور پایا جا رہا ہے کہ وہ گناہ اس کو سمجھتے ہی نہیں، یعنی گانے بجانے کو یہ سمجھتے کہ گناہ کا کام ہے، دھڑلے سے گانا بجانا شروع کرتے ہیں، میوزک اور ہر قسم کے ناچ گانے کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چیز کوئی حرام ہے، یہ بھی اس پر کوئی گناہ ملتا ہے۔ آئیے آج کے خطبے میں دیکھتے ہیں اسلام کی نگاہ میں گانے بجانے کی کیا مذمت کی گئی ہے، اور اس کی حرمت اور قباحت کو اور اس کے نقصانات کو بتا کر کے کس طرح کرایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ لَهْوَ الْحَدِيث، کہ جو لہو حدیث کو خریدتے ہیں۔ لہو حدیث کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے روک دے۔ مفسرین نے، ابن عباس نے، ابن مسعود نے اور دیگر صحابہ اکرام نے، تابعین نے لہو حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں ناچ گانا مراد ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گانا بجانا خریدتے ہیں، اور ان کے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روک دے۔
گانا بجانا کیوں بناتے ہیں، گانا بجانا کیوں ایجاد کرتے ہیں، گانا بجانا کیوں خریدتے ہیں، اس کی نمائش کیوں کرتے ہیں؟ ان کا پہلا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے ہم اور آپ کچھ اور سمجھیں، لیکن قرآن نے 14,000 جو پہلے پیش کیا تھا وہ یہی کہ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ سماج کے اندر ناچ گانے کو پایا جاتا ہو، جہاں ناچ گانا دیکھنے کی ماری پائی جاتی ہو، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس کے برباد ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور دین کو کھیل اور تماشا بنا دے، یعنی ناچ گانا کو خریدتے ہیں بناتے ہیں، ان کا مقصد یہ کہ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک دیں۔ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور دین کو مذاق بنا کے رکھ دیں۔ اولئک لهم عذاب مہین، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں، اس آیت کے سبب نزول پر غور کریں، کافر کا ایک شخص، کافروں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ہے نضر بن حارث، اسے کے متعلق آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ جا کر کے دیگر شہروں کا، دیگر ملکوں کا دورہ کرتا تھا اور پھر وہاں سے گھوم کر کے جا کر کے کچھ چیزیں لاتا تھا اور مکہ کے اندر یہ ناچ گانا شروع کرتا تھا۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ نبی کے پاس جو مجلس بیٹھی ہے، نبی سے جو دین سیکھ رہی ہے، جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے قرآن سن رہے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان سن رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، ایسے لوگ ناچ گانے کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ کے نبی کی مجلس کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین اس کی مذمت میں آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناچ گانا خریدتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچ گانے کی مذمت کو اس قدر بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سیکون فی آخر الزمان، قیامت کے قریب یہ ہو کر کے رہے گا۔ کیا نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب یہ ہو کر کے رہے گا، کیا ہوگا؟ خسف وقذف ومسخ، آسمان سے بارش ہوگی، زمین دھس جائے گی، لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، چہرے کو بگاڑ دیا جائے گا، یعنی انسان کا جو چہرہ ہمارا آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے کبھی بندر بن جائے گا، کبھی سور بن جائے گا، کبھی دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں یعنی قیامت سے قریب یہ ہو کر کے رہے گا، کیا ہوگا؟ زمین پھٹ جائے گی، لوگ دھس کے بچ جائیں گے، آسمان سے کوئی چیز ناگہانی مصیبت نازل ہوگی، لوگ پھنس جائیں گے اور دب جائیں گے، بچ جائیں گے۔ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ رب العالمین چہروں کو بگاڑ دے گا، انسان کا چہرہ بندر بن جائے گا، انسان کا چہرہ سور اور خنزیر بن جائے گا۔ ایسا کب ہوگا؟ پوچھا گیا ایسا کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہرت المعاذف، اذا ظہرت المعاذف، جب یہ ناچنے گانے کے آلات بالکل واضح ہو جائیں گے، ناچنے گانے کی کثرت ہوگی، ناچنے گانے والی پیدا ہو جائیں گی، والقینات، ناچنے گانے والی لڑکیاں پیدا ہوں گی، ناچیں گی گائیں گی اور اپنی طرف لوگوں کو مائل کریں گی، یعنی برائیاں اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ آدمی اگر اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے سماج پر سوال نشان کھڑا کر دے گا کہ دیکھو یہ بہت پارسا آدمی ہے، یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو سب لوگ گانا سن رہے ہیں گانا نہیں سنتا ہے، بڑا نیک بنتا ہے، سماج ایسا ہو جائے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک اور بیماری ہے، ایک اور وجہ ہے، وہ ہے واستحلت الخمر، شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ شراب جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو سب سے بڑی خباثت ہے، اسے اسلام نے منع کیا ہے اور جس کے پینے پر اسلام نے حد نافذ کی ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب پیوے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو 40 کوڑا مارو، حضرت عمر بن خطاب نے 40 کوڑا اضافہ کر دیا، کہا 80 کوڑے مارو، کوڑا لگایا جائے گا، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس کی عادت خراب ہو گئی، اس کا جسم خراب ہو گیا، وہ بے اعتبار آدمی ہے، لا اعتبار آدمی ہے۔ جب یہ شراب کی کثرت ہوگی، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، ناچنے گانے والیاں پیدا ہوں گی، یعنی برائی اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ گناہوں سے بچنا تو دور کی بات، سماج اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھے گا۔ صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ ناچنے گانے والے کیسے ہلاک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے گا، ان پر عذاب نازل کرے گا۔ عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انسانی چہرے کو خنزیر اور کتا تک بنا دے گا، بندر تک بنا دے گا۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کا یہی جرم تھا، وہ ناچ گانا سنتے تھے، ناچ گانا کے عاشق تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ناچ گانے سے سخت نفرت کرتے تھے، گانے کی آواز، میوزک کی آواز کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے، کان میں انگلی ڈال دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اچانک آواز آئی، مزمار جو میوزک کی آواز تھی، گانے کی آواز تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں کان کو
بند کر لیا، اپنی دونوں انگلیوں کو کان کے اندر داخل کر لیا تاکہ کان کے اندر وہ آواز وہ گانے کے بعد داخل نہ ہو۔ جس نبی محترم نے گانے کی آواز کو سننا اس قدر ناپسند کیا تھا کہ وہ اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا، آج وہی امت، آج وہی مسلمان صبح سے لے کے شام تک وہی گانا سننے میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس قدر بے غیرتی یہ ہے کہ انسان سونے سے پہلے کی دعا کو نہیں جانتا ہے، سونے سے پہلے عشاء کی نماز کو نہیں جانتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اس کی نیند آتی ہے تو گانا سن کر گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل یہ تھا، آپ کی سیرت یہ کہتی ہے کہ آپ نے گانے کی آواز کو سننا گوارا نہیں کیا ہے۔ یہی صحابہ کرام کی سیرت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے، کہیں راستے میں گانے کی آواز آئی، پوچھا، دیکھا ان کے غلام نے یہ کیا تماشا ہے کہ چل رہے ہیں اور کان میں انگلی ڈالے ہوئے ہیں، یعنی آدمی اچانک ایسا چل رہا ہو اور اچانک اپنے کان کو بند کر لے، دیکھنے میں کتنا عجیب و غریب لگتا ہے۔ ان کے غلام نے کہا کیا بات ہے؟ پوچھ رہے کہ آواز آ رہی ہے؟ تو کہتے ہاں آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد چلتے رہے پوچھتے رہے کیا آواز آ رہی ہے؟ کہاں آ رہی ہے۔ جب غلام نے یہ کہا کہ ہاں آواز نہیں آ رہی ہے تو اپنے کان کو کھولا، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، میں نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ کے دوسرا دل کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کی آواز کو سنا تو اپنے کانوں کو بند کر لیا، میں نے وہی سنت سیکھ لی، وہ عمل جان لیا۔ جب گانے کی آواز آئی میں نے اپنے کان کو بند کر لیا۔ گانے کی فوائد کیا ہے، گانے کے نقصانات کیا ہے، آئیے اس کو بھی جانتے ہیں۔ جب ہم نے جان لیا کہ گانا اسلام کی نظر میں حرام ہے، گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کے وجہ سے عذاب آتا ہے، زمین دھستی ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گانے سے سخت نفرت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام گانے کے بعد نہیں سنا کرتے تھے۔ یہ گانا شیطان کا کھیل ہے، اس کے ذریعے سے شیطان لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، قرآن سے، توحید سے، ایمان سے یہ انسان کو شیطان روکنا چاہتا ہے۔ آئیے اس کے نقصانات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گانا جس کو لوگوں نے اپنے شب و روز کے معمول کو بنا لیا ہے، آج ان کی موبائل چیک کر لی جائے، ان کا لیپ ٹاپ چیک کر لیا جائے، ان کا سامان چیک کر لیا جائے، ان کا بستہ چیک کر لیا جائے، ان کی ڈائری چیک کر لی جائے، آپ کو گانا گانا نظر آئے گا۔ کہیں دعا اور ذکر اور عبادت کا نام نشان نہیں ہوگا۔ یہ آج کے ہمارے بچے ہیں، یہ آج کی ہماری نئی نسل ہے۔ آپ موبائل چیک کر لیجئے، آپ فیس بک چیک کر لیجئے، ٹویٹر چیک کر لیجئے، آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیجیے نوجوان کی، در و دیوار باقی نہیں ہے، در و دیوار باقی نہیں ہے، ڈائری اور کاپی باقی نہیں ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کی جتنی سہولیات باقی نہیں ہے۔ آپ کو تحریر میں گانا نظر آئے گا، آپ کو آواز میں گانا نظر آئے گا، آپ کو تصویروں میں گانا نظر آئے گا، جگہ جگہ پر آپ گانے کی شکلوں کو اور ان کی صورتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گانے کے نقصان میں سے ایک پہلا نقصان یہ ہے کہ گانا جو قرآن کی تلاوت اور قرآن میں غور و خوض کرنے سے منع کرتا ہے۔ جو جس آدمی کے دل میں قرآن کی محبت ہو، اس کے دل میں گانے کی محبت نہیں آ سکتی، وہ گانے سے نفرت کرے گا۔ اور اسی کا الٹا جس انسان اور جس نوجوان کے ذہن و دماغ میں گانے کی محبت ہو، گاتا ہو، گانا سنتا ہو، وہ کبھی قرآن کی محبت نہیں کر سکتا ہے، اس کے دل میں قرآن کی سچی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ جو قرآن یہ اللہ رب العالمین کی عبادت پر ترغیب دلاتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ کے خوف سے لوگوں کو چوکنا کرتا ہے، جہاں قرآن ہو وہاں گانا ہو سکتا ہے۔ اور جس کے دل میں گانے کی محبت ہو، سمجھ جاؤ اس کا دل قرآن سے خالی ہے، اس کے دل میں قرآن کی کوئی آیت اور اس کا کوئی اثر، اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ گانا بجانا اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، ذکر و اذکار سے روکتا ہے، عبادت سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، نماز میں خشوع خضوع سے روکتا ہے۔ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن سنتا ہے، امام قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آواز اس کی تاثیر ایک عجیب و غریب ہوتی ہے۔ قرآن سن کر کے آدمی ہوتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ لیکن جب آدمی قرآن سے دور ہو اور گانے بجانے میں لگا ہو تو اس کے دل میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ قرآن سن کر کے اس کا دماغ پک جائے گا۔ وہ کہے گا کہ جلدی سے امام صاحب رکوع کیوں نہیں کر رہے، وہ یہی کہے گا کہ امام صاحب جلدی کیوں نہیں کر رہے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آ بھی جاتا ہے تو اس کا دل نماز سے لگتا نہیں ہے، اس کا دل قرآن سے لگتا نہیں ہے، قرآن سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ اسی خواب و خیال میں رہتا ہے کہ امام صاحب کو کرنے کا قرآن ختم کر۔ لیکن جو آدمی قرآن سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی گانے سے محبت نہیں کرتا ہے۔ گانا یہ زنا کا سبب ہے۔ اور آج کے سوال میں کیا کہا جائے، آج ہماری چھوٹی بچیاں، معصوم بچیاں، نابالغ بچیاں تک محفوظ نہیں ہیں، اس کے جہاں بہت سارے اخبار، اس کے سبب یہ بھی ہے گانا بجانا بھی۔
گانے سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، شہوت بھڑکتی ہے، آدمی اس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے یہ کہتے ہیں، حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ ہے، بہت مشہور قاری ہیں، وہ کہتے ہیں الغنا رقیۃ الزنا، الغنا رقیۃ الزنا، یہ گانا یہ زنا کا منتر ہے، گانا یہ زنا کا منتر، یہ زنا کا سبب ہے۔ جہاں آدمی گانا سنتا ہے وہی اسے اس کے دل میں برائی کی ہیجان، برائی کا جو آمادگی ہوتی ہے، برائی کی طرف مائل ہونے کا جو ذریعہ بنتا ہے، اسی گانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جو عیاشی اور بے حیائی اور جو برائی پھیل رہی ہے، بدکاری اور زناکاری اس عروج پر پہنچ چکی ہے کہ آج چھوٹی بچیاں 6 7 5 سال کے بچے معمول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گانا بجانا عام ہے، بے غیرتی اور بے حیائی عام ہے۔ گانے کے نقصانات میں سے ایک سبب یہ ہے کہ گانا یہ نفاق پیدا کرتا ہے، یعنی ایمان کو چار کر کے خاک کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں گانے کی محبت بیٹھ گئی، اس کے دل سے ایمان کی جو روح ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے، ایمان کی جو طاقت ہے، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ رسول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان الغنا لینبت النفاق، آپ حضرت عبداللہ رسول کہتے ہیں کہ گانا یہ دل میں نفاق ایسے ہی پیدا کرتا ہے، کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ یعنی پانی ڈالو گے تو جو بیج ڈالا گیا ہے وہ بیج بڑا ہوگا، پودا بنے گا، پھل دے گا۔ پانی اگر پودے میں نہ ڈالا جائے، بیج میں نہ ڈالا جائے تو سوکھ کر کے ختم ہو جائے گا، پودا نہیں ہوگا، اناج پیدا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی گانے سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، جیسے پانی ڈالنے سے پودا بڑا ہوتا ہے، پھل دیتا ہے۔ گانے کے نقصانات میں سے نقصان یہ بھی ہے کہ صوتی آلودگی۔ صوتی آلودگی کیا ہے؟ صوتی آلودگی کہتے ہیں آواز کے اندر خرابی کا پیدا ہونا۔ آپ گلی میں جائیے، سڑک پہ جائیے، گاڑی میں بیٹھیے، سب اتنا زور سے گانا لگاتے ہیں کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کیا بولا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ آواز کی آواز دور تک نہیں پہنچتی، آدمی کسی کو بلا رہا ہے لیکن گانے کی آواز اس قدر زیادہ ہے اس کی آواز سن نہیں پاتے۔ یہ صوتی آلودگی، یعنی آواز کا آلودہ ہونا، آواز کا خراب ہونا، یعنی آواز کی وجہ سے جس سے ایک آدمی مقصد پاتا ہے، میں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ مجھ کو بلا رہے ہیں، آپ ہماری آواز کو سنتے ہیں جب گانا نہیں ہے۔ لیکن جہاں گانا بجائے گا، جہاں جس گلی اور گھر کے سامنے گانا بجانا ہو وہاں صوتی آلودگی پائی جاتی ہے، آواز خراب ہو جاتی ہے، مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ گانے کے نقصانات میں سے نقصان یہ بھی ہے کہ گانے بجانے سے بے شرمی پیدا ہوتی ہے۔ حیا جو ایک مومن کی صفت ہے، حیا کے ذریعے سے آدمی کے اندر نیکی کا پہلو غالب ہوتا ہے، وہ آدمی نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے۔ لیکن حیا اگر دل سے نکل جائے، شرم و حیا دل سے نکل جائے تو آدمی بے حیا بن جائے، جو چاہے کرے۔ کہتے ہیں جب آدمی شرم و حیا کو کھول کر پی جائے تو جو چاہے کرے۔ تو گانے کے آنے سے، گانے سے، ناچ گانے سے آدمی کے اندر سے شرم و حیا نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے، آدمی بے غیرت بن جاتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے، بدتمیز بن جاتا ہے، بد اخلاق بن جاتا ہے۔ گانے بجانے کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کی موت اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ گانا بجانا ایسی بیماری ہے کہ آدمی اس کو جلدی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور یہی آدمی سنتا رہتا ہے، برابر سنتا ہے، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے کی حالت تک پہنچ گیا ہے، کھاتے کھاتے دانت گھس گیا ہے، چمڑی جھڑ گئی ہے، اور گوشت کمزور ہو چکا ہے، ہڈی خراب ہو چکی ہے، لیکن جو لت لگی ہے وہ لت چھوٹتی نہیں ہے۔ آدمی کی موت ہوتی ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لوگ چاروں طرف گھیر کر کے کلمہ توحید کی تلقین کرتے ہیں، لیکن آدمی گانے بجانے کی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ مرتے دم تک اس کی آواز جو آتی ہے اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے، وہ توحید کا کلمہ نہیں ہوتا ہے، وہ برائی کا کلمہ ہوتا ہے، نفاق کا کلمہ ہوتا ہے، شیطان کی آواز ہوتی ہے۔ تو گناہوں کے اثرات میں سے یا ناچ گانے کی خرابی میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی مرتا ہے تو بری موت مرتا ہے، سوء خاتمہ کا سبب بنتا ہے، اچھی موت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سے خیال فرمائے۔ گناہ اس کے گانے بجانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے، گانے بجانے سے وقت کی بربادی ہوتی ہے، گانے بجانے سے وقت کی بربادی ہوتی ہے۔ یا آج ہمارے پاس وقت ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے، یہ وقت بہت بڑی قیمت ہے، یہ سونا اور چاندی ہیرے جواہرات کی زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس اگر وقت ہو تو پیسہ کما کر کے سب چیز خرید سکتا ہے، لیکن اگر وقت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں خرید سکتا ہے۔ موت کا فرشتہ جب آ گیا تو ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے،
جو وقت بہت بڑی قیمت ہے، اس کو سمجھو، وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو یوں ہی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں، گانے بجانے میں، خواب دل برباد نہ کریں۔ یہ وقت اللہ نے دیا ہے آخرت پانے کے لیے، یہ وقت دیا اللہ تعالیٰ نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جو وقت ملا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، ورنہ پھر جب جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا، داروغ جہنم میں پوچھے گا اولم نعمرکم، جب یہ لوگ وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم وہ برائی نہیں کریں گے، اچھا کام کر کے آئیں گے، اچھی موت مریں گے، توحید پر مریں گے، اسلام پر مریں گے، تو داروغ جہنم کیا کہیں گے؟ داروغ جہنم یہ کہے گا اولم نعمرکم، کیا تم کو دنیا میں زندگی نہیں ملی تھی، وقت نہیں ملا تھا کہ تم سدھر سکو؟ لیکن جب تم وہاں دنیا میں نہیں سدھرے، دوبارہ دنیا جا کے سدھرو، تو وہاں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، وہاں سے جہنم سے نکال کر دوبارہ کوئی دوسری دنیا میں آواز نہیں دیا جائے گا۔ یہ وقت ملا ہے، اس کی قدر کی جائے، جو وقت ملا ہے اس کی حفاظت کی جائے، گانے بجانے اور خرافات اور شیطانی کاموں میں نہ لگائیں، اس وقت کو اللہ کے دین میں، اللہ کی بات میں لگائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کو ہماری آخرت کا جو سفر ہے وہ کامیاب رہے۔ کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی کیا حالت ہم نہیں جانتے، کتنے لوگ دنیا سے جا چکے، کسی کے بارے میں نہیں معلوم کس حالت میں ہے، ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن کیا آپ جانتے ہو کس حالت میں ہے؟ عذاب قبر ہو رہا ہے، جہنم کی آگ کھوسی جا رہی ہے، کیا ہمیں احساس ہے؟ یہ شعور ہے؟ اللہ رب العالمین توفیق مانگنا کہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت کی ہم حفاظت کر لے جائیں اور اس وقت کو اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کی بات میں گزار لے جائیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ورنہ اگر یہ زندگی ملی، یہ وقت ملا، اگر ہم نے اس وقت کو 60 سالہ 65 سالہ وقت کو اس کی حفاظت نہ کر پائے اور معصیت میں، گناہ میں، ناچ گانے میں، برائی میں، عیاشی میں اس کو گزار دیے، یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ گانے بجانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے، اور یہ آخری نقصان ہے، کہ مال کی بربادی۔ یہ گانا بجانا ایسے نہیں ہوتا ہے، گانے بجانے کے لیے سامان خریدنا پڑتا ہے، گانے بجانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا وہ پیسہ، ہمارا وہ مال جو حرام چیزوں کے خریدنے میں، حرام چیز کے استعمال میں خرچ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، تم کو ہم نے مال دیا تھا، دولت سے نوازا تھا، تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ کیا ہم یہ کہیں کہ ہم اس مال کی وجہ سے ناچ گانا دیکھتے، ناچ گانا سنتے تھے، گانا سنتے تھے؟ ہم یہ کہیں کہ کہہ سکتے ہیں؟ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، کتنی بڑی ندامت کی بات ہے کہ آدمی کل قیامت دن اٹھایا جائے اور اس کا معاملہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم کو مال میں نے دیا تھا، تم نے مال کیا کیا؟ اور کا معاملہ یہ کہ اس نے مال کو حرام چیزوں میں خرچ کیا، ناجائز اور شیطان کے راستے پر خرچ کیا، اللہ کے دین پر نہیں خرچ کیا، اللہ کے راستے پہ نہیں خرچ کیا۔ یہ گانے کے کچھ نقصانات ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس کیا ہے گانے بجانے کی سنگینی سے سب کو بچانے کی کوشش کریں، اس سے ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ورنہ اگر ہم نے ایسے ہی کسی ناچ گانے سے زندگی برباد کر لی تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو گانے بجانے سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔